محسن راجہ صاحب یہ بتائیے گا کیسے اس خبر کو دیکھ شرمیلا فاروقی صاحبہ اس شو میں کنفرم کر رہی ہیں کہ 23 نمبرز ہیں وداؤٹ پاکستان مسلم لیگ نون، تو آپ لوگ تو کمیٹیاں بنا رہے تھے، اب ان کمیٹیز کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اپنی جو بھی سیاسی موومنٹ کرنے کا پورا اختیار ہے، اور جہاں تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک کوشش ضرور ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے جو ایشوز ہیں، وزیر اعظم صاحب کی بھی یہ کوشش ہے، زرداری صاحب کے ساتھ آج سے نہیں کافی سالوں سے، پچھلے کئی سالوں سے ہمارا ان سے ایک اچھا تعلق رہا ہے، اور ہم ان کے ساتھ کام بھی کرتے آئے ہیں، چاہے وہ 2022 کے اندر عدم اعتماد تھی، اس سے پہلے چاہے وہ 2018 سے لے کے 22 تک کی اپوزیشن تھی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آپ ایک ساتھ مل کے کافی کام کیا ہے۔ جہاں تک سوال اٹھتا ہے کہ وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے ہیں، مسلم لیگ نون کی سیاست کر رہے ہیں، اور کسی صورت میں بھی مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ سوچ اور خیال کرنا کہ وزیر اعظم جو ہے ان کو کوئی ڈسون کر رہا ہے، ایسی کوئی قطعی طور پر صورتحال نہیں ہے۔ پنجاب کی سیاست ہے، پنجاب کی طلال سیاست چودھری صاحب نون لیگ سے ہی ہوتے ہیں، اہم وزارت بھی ان کے پاس۔ دیکھیں پنجاب جو ہے، پنجاب کی سیاست پنجاب سے اس کا تعلق ہے، اور جہاں تک سوال اٹھتا ہے سندھ کی سیاست ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پاس صورت پہ بھی اپنی پنجاب گورنمنٹ میں کیوں کمپرومائز کریں؟ اگر ہمارے پاس وہاں پہ گورنمنٹ ہے، ہمارے پاس وہاں پہ نمبرز ہیں، اگر ہمیں وہاں پہ دیکھیں ہر صوبہ، اب ہمارا کام تو نہیں ہے نا کہ ہم جا کے سندھ میں کوئی تنقید شروع کر دیں، ان کی حکومت کے مسائل ہیں، اگر یہ ہمارے پارٹنرز ہیں تو ہم انہیں کہیں گے کہ آپ ہمارے کمرے میں بیٹھے، ہم آپ کو کچھ چیزوں میں آپ کو کنسٹرکٹیو آپ کو بتانا چاہتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ میں اس طرح کا معاملہ کر لیں، ہم سڑک پہ مائک پکڑ کے کوئی تنقید نہیں کریں گے ان کے ساتھ۔ یہی ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ جو اگر پنجاب میں کوئی اپنی اچھی دینا چاہتے ہیں کوئی فیڈ بیک ان پٹ، تو ہمارے یہ الائز ہیں، جب ہم نے ان کی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ جو زرداری صاحب کے پاس محسن صاحب آپ یہاں پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں، وہاں جی آپ کی قیادت کے لیے جی ہم اپوزیشن پہ بیٹھیں گے، فاروق حیدر صاحب، غلام قادر شاہ صاحب۔ دیکھیں تو اپوزیشن سیاست کا حصہ ہے، اپوزیشن کو بیٹھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن پہ بیٹھ کے کوئی سیاست ختم ہو جاتی ہے؟ اور مسلم لیگ نون تو ایک ایسی جماعت ہے جو کئی دفعہ اپوزیشن، اور یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر ہم اپوزیشن پہ بیٹھیں گے تو ہماری کوئی آزاد کشمیر کی اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کی وجہ سے ہماری مرکز کی سیاست یا ہماری صوبہ پنجاب کی سیاست یا ہماری کہیں اور کسی صوبے کی سیاست کی کو اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ ہر صوبے کے اپنے ڈائنامکس ہیں، مرکز کے اپنے ڈائنامکس ہیں، صوبے پنجاب کے اپنے ڈائنامکس ہیں، لیکن اگر یہ تھوڑا بہت سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم پنجاب کے اوپر تھوڑا بہت کمپرومائز کریں، بیک فٹ پہ، دیکھیں 1-2 MP کی سیٹوں کے لیے پورے پنجاب کو تو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا نا۔ اگر 1-2 آپ کے تبادلے یا پوسٹنگ ٹرانسفر من مرضی کے افسران نہیں لگے تو اس بات کا اگر ایشو بنا لیا جائے اور صوبے پہ تنقید کرنی شروع کر دی جائے تو میرا خیال سے یہ باتیں تو آرام سے بند کمرے میں گورنر صاحب کے پاس بیٹھ کے کئی دفعہ ہو چکی ہیں، کئی دفعہ معاملات ایسے بھی ہیں جو حل بھی ہوئے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کئی پیپلز پارٹی کے ایسے رہنما بھی ہیں جو کہ الیکشن ہار چکے ہیں، ہارنے کے باوجود بھی ان کے حلقوں میں ان کا عزت احترام جو ہے پنجاب حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے، ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% سب کچھ ٹھیک ہوگا، کہیں نہ کہیں کمی بیشی ضرور رہ گئی ہوگی، ہمارا کوئی اس طرح کا تعلق تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا نہیں، اور نہ ابھی ہم توقع کرتے ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ایک الزامات کی بچھاڑ کر دیں اور ایک دوسرے پہ تنقید کر دیں۔ ابھی پاکستان ابھی کھڑا ہوا ہے، پاکستان نے ابھی ایک ٹیک آف کیا ہے، پاکستان کی کل PIA کی جو پرواز پچھلے 5 سالوں سے بند تھی وہ کل مینچسٹر میں لینڈ ہوئی ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے تنقید بھی کر دی پیپلز پارٹی سے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا جی کہ ہمارا ریلیشن شپ بڑا اچھا ہے۔ چلے میں شرمیلا سے پوچھ لیتی ہوں، شرمیلا یہ بتائیے گا، اب آپ لوگ جو نون لیگ کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے جس لیول پہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ لیول پہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد تو ان کو اپوزیشن میں بٹھانا ہے یا ان کو فیور دینی ہے، کوئی کیا سوچا ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیے صدف، یہ فیصلہ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ جب انگیج کرے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی،
اور جو متوقع ملاقات ہے وزیر اعظم صاحب اور صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب میں، اس میں بھی باتیں ڈسکس ہوں گی. اب ایونچولی یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا انہوں نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے حکومت سازی میں یا اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. اب تک کے جو ان کے بیانات ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی حتمی طور پہ کوئی آفیشیل ان کا موقف سامنے نہیں آیا. نہ اس وقت تک کوئی ایسی انگیجمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے جس میں میں حتمی طور سے آپ کو یہ بتا سکوں کہ ان کا کیا فیصلہ ہے. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو دیکھیے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیجمنٹ رکھتے ہیں. Our doors are open for everyone اور ہم ایک کنسنسس پالیٹکس کی سیاست کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وفاق میں بھی حکومت بنانی تھی تو سی سی نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم تمام جماعتوں سے بشمول پی ٹی آئی سے بات کر سکتے ہیں اینڈ وی آر اوپن ٹو ڈیلیبریشنز. اس میں پی ٹی آئی سامنے نہیں آئی لیکن پی ایم ایل این آئی اور ایک قانون سازی ہوئی، اس کے نتیجے میں موجودہ حکومت بنی. اب اس طریقے سے دیکھیے جو اصل مقصد اور مطلب پیپلز پارٹی کا ہے وہ اے جے کے اندر امن قائم کرنا ہے، ان کے مسائل حل کرنے ہیں اور وہاں پر جو انریسٹ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اور پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس میں بلیو کرتی ہے. ان ہاؤس چینج لانا از ویری کانسٹیٹیوشنل، کوئی بیک ڈور اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہے. یا جس طریقے سے ابھی تحریک انصاف کے جو میرے بھائی ہیں چودھری صاحب وہ فرما رہے تھے کہ نہ جانے کیا کچھ ہے، جو کچھ شمولیتیں ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہو رہی ہیں اور سٹنگ منسٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آگے حکومت بنا کے کام کرنا ہی عوام کی بہتری کے لیے ہے. سو آئی تھنک لیٹس ویٹ اینڈ سی. اور جس طرح میں نے بتایا کہ 23 نمبر ہو گئے ہیں، 4 نمبرز پورے کر لینا یا کر چکے ہیں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ابھی بہت سے ایسے ممبران ہیں جو اس وقت بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں.